برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے غوث الاعظم دستگیر نے جب ایک اللہ والے کی کرامت کو چھین لیا تو کیا ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ جو لوگ یوٹیوب چینل پر نئے ہوں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں۔ بلا کسی تاخیر کے بعد کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام بندہ نواز گیسو دراز ہے، اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ ایک شخص بیچ مجمع سے کھڑا ہوا اور کہا، حضور میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہ آپ اجازت مجھے دیں تو میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو اجازت دی۔ وہ شخص آیا اور اپنے پیر و مرشد سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے لگا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر وہ ہیں جن کو بچپن میں آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ مکتب میں لے کے گئیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، استاذ نے پڑھایا، پڑھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ غوث الاعظم دستگیر نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو 18 پاروں کو زبانی پڑھ ڈالا۔ استاذ نے کہا، شہزادے تم مجھے میرے پاس پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ غوث الاعظم دستگیر کی شان وہ شخص بیان کر رہا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بے شک غوث الاعظم دستگیر کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ولیوں کے سردار کے مقابلے میں بندہ نواز گیسو دراز نے کہا کہ بے شک غوث الاعظم دستگیر کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں۔ مقابلے میں کس کے کہا؟ غوث الاعظم دستگیر کے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کی ولایتیں چھل گئیں، آپ کی کرامتیں چھین لی گئیں۔ غوث الاعظم دستگیر نے آپ کی کرامتوں کو چھین لیا، آپ خالی ہو گئے۔ پہلے جب آپ زمین پہ نظر ڈالتے تھے تو تحت الثری تک دیکھ لیا کرتے تھے، اور آسمان پہ نظر ڈالتے تھے تو عرش اعظم تک دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اب خالی ہیں۔ پریشان ہوئے عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے پیر کو یاد کیا۔ جب پیر کو یاد کیا رو رو کے تو آپ کے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنے پیر کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میری کرامتیں چھین لی گئی ہیں، میری کرامتوں کو چھین لیا گیا ہے، میری ولایتیں چھین لی گئی ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا، دیکھا کہ غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کو چھین لیا ہے۔ کہا کہ تمہاری کرامتیں تو ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی نے چھین لی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہا حضور مجھ سے ایک جملہ ایسا نکلا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کا حضور آپ سفارش کریں کہ غوث الاعظم دستگیر میری کرامتوں کو واپس کر دیں، عزیزان ملت اسلامیہ میری ولایتیں واپس کر دیں۔ تو ہوا کیا؟ آپ کے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ غوث الاعظم دستگیر اس وقت جلال میں ہیں، اور جب غوث اعظم جلال میں ہوتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ پرندہ آپ کی محفل میں فضا میں اڑتا ہوا جاتا ہے، آواز آتی ہے، چہچہاتا ہے، جس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ اشارہ کریں وہ پرندے کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور وہ غوث اعظم جب جمال میں ہو تو اسی پرندے کو تقریر کے بعد اس پرندے کا سر تن سے ملاتے ہیں، قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیتے ہیں، اور وہ فضا میں اڑ جاتا ہے۔ ابھی غوث اعظم دستگیر جلال میں ہے،
ابھی میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میری بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے پیر کو بلا لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عزیزان ملت اسلامیہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر نے اپنے پیر کو بلایا۔ ان کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے۔ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ کہا کیا ہوا، مجھے کیوں بلایا؟ تو کہنے لگے حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چھین لی گئی ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ دیکھا کہ آپ نے بھی مراقبہ کیا، دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کو چھین لیا ہے اور غوث الاعظم دستگیر جلال میں ہے۔ کہا حضور آپ سفارش کریں غوث الاعظم دستگیر سے، وہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کو واپس کر دیں۔ نظام الدین اولیاء دہلوی نے کہا اس وقت ولیوں کے سردار پیران پیر روشن ضمیر دستگیر جلال میں ہیں، اور جب غوث الاعظم دستگیر جلال میں ہوتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ قبرستان کے مردوں سے کہتے ہیں اے قبرستان کے مردوں چلو نانا آ رہے ہیں، تو قبرستان کے مردے اٹھ کے چلنے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت میں غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اگر تم چاہو تو میں اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں، چاہو تو پیر کو بلا سکتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے اپنے پیر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو آپ کے پیر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی پوچھا کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ کہا حضور بندہ نواز کی کرامتیں چھین لی گئی ہیں اور غوث الاعظم دستگیر نے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کو چھین لیا ہے۔ آپ بارگاہ غوثیت میں عریضہ پیش کریں، سفارش کریں کہ غوث الاعظم دستگیر بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں واپس کر دیں، ان کو ولایت واپس کر دیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ کیا، دیکھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر نے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کو چھین لیا ہے، مگر غوث اعظم اس وقت جلال میں تھے۔ کہا غوث اعظم ابھی جلال میں ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ غوث اعظم جب جلال میں ہوتے ہیں تو لوگ پلاننگ بنا کے غوث اعظم کی ولایت کا مذاق بنانے کے لیے آتے ہیں، ایک زندہ کو مردے کی ایکٹنگ کر کے لاتے ہیں۔ تو غوث الاعظم دستگیر جب اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو وہ زندہ آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ جب غوث اعظم کو جلال ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، ابھی میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر چاہتے ہو تو میں اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ کہا کہ آپ اپنے پیر ہی کو بلا دیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لے آئے تو عزیزان ملت اسلامیہ ہوا کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں بلایا مجھے؟ کہا حضور کہ بندہ نواز کی کرامتوں کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھین لیا ہے، ان کی ولایت کو چھین لیا ہے۔ آپ بارگاہ غوثیت میں سفارش کریں کہ غوث اعظم ان کی کرامتوں کو واپس کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم جلال میں ہے۔ کہا غوث الاعظم دستگیر ابھی جلال میں ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو عزیزان ملت اسلامیہ خواجہ محی الدین
غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی، حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتوں کو غوث اعظم نے چھین لیا ہے، عبد القادر جیلانی نے چھین لیا ہے ان کی ولایت کو۔ آپ بارگاہ غوثیت میں سفارش کریں کہ غوث الاعظم دستگیر ان کی کرامتیں واپس کر دیں، ان کی ولایت واپس کر دیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ غوث الاعظم دستگیر ابھی جلال میں ہے، ابھی جلال کے عالم میں ہے، ابھی جلال میں ہے غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ابھی میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں۔ کہا پیر کو بلا لیں۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کو بلایا۔ خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کے پیر آئے، اور آنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے پیر سے بھی عرض کیا، حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھین لی ہیں، آپ سفارش کریں کہ غوث الاعظم دستگیر کرامتیں واپس کر دیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم جلال میں، کہا میں یہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر سکتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور کو یاد کیا، تو عزیزان ملت اسلامیہ نبیوں کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے۔ کہا حضور غوث الاعظم دستگیر نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چھین لی ہیں، آپ غوث اعظم دستگیر سے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس دلوا دیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا نے فرمایا عبد القادر جیلانی میرا شہزادہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری اولاد میں سے ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں بھی عبد القادر جیلانی سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھے عبد القادر جیلانی سے جب کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں نہیں کہتا، بلکہ اپنی شہزادی فاطمۃ الزہرا سے کہلواتا ہوں۔ وہ اس کی ماں ہے، وہ اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹالتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چھین لی ہیں، ان کی ولایت چھین لی ہے۔ آپ عبد القادر جیلانی سے کہیں بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس کر دیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبد القادر جیلانی سے کہا، بیٹا عبد القادر جیلانی، بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس کر دو، تو عزیزان ملت اسلامیہ، عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں واپس کر دیں، اور غوث اعظم دستگیر نے جو کرامتیں اور ولایت ان کے پاس تھی وہ واپس کر دی، اور ان کو ایک ایکسٹرا ولایت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو غوث الاعظم دستگیر کی یہ شان ہے، غوث اعظم دستگیر کا یہ مقام ہے۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔